شہر بنگلور کے ڈی جے ہلی علاقے میں ہوئے تشدد کے بعد کہیں پر سیاست ہو رہی ہے تو کہیں پر علماء اکرام امن کے قیام کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اس تعلق سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں مولانا مقصود عمران، جو کہ امام خطیب ہیں سٹی جامعہ مسجد کے۔ فرمائیے سر، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس تشدد کو اور اس کے بعد جو حالات ہیں، کیسے دیکھتے ہیں اس سارے معاملے کو آپ؟ سب سے پہلے میں کنڈم کرنا چاہوں گا اس نوین کی حرکت کو کہ اس نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جو غلط قسم کی پوسٹ کیا تھا، وہ پوسٹ بالکل نازیبا اور بالکل ناگفتہ بھی ہے۔ آئندہ کوئی بھی کسی کے مذہب پر اٹیک نہ کریں، مسلمان کبھی غیر مسلموں کے مذہبی چیزوں کو اٹیک نہ کریں، اور اسی طرح غیر مسلم بھی مسلمانوں کے مذہبی چیزوں پر کسی بھی طرح کا اٹیک نہ کریں۔ کہ اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو قانون کو ہاتھ میں لیے بغیر ساری قانونی کارروائی کر لیتے تو یہ اتنی بڑی پریشانی ہمارے اوپر بھی اور سب کے اوپر بھی نہ آتی، میرا ایسا احساس ہے۔ اسی لیے جو نوجوانوں نے بھی اس طرح کی حرکت کی ہے، میں ان کو بھی کنڈم کرتا ہوں اور ان کی بھی مذمت بیان کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شرارت کرنا چاہے اور بھڑکانا چاہے تو کوئی بھی پوسٹ کر دے، تو ہم کو جذبے میں آئے بغیر، جوش میں آئے بغیر حکمت سے اور دور اندیشی سے کام لینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب یہ تشدد کے بعد جو حالات بنے ہیں، علماء اکرام کی جانب سے کوششیں جاری ہیں۔ کل ایک وفد بھی ملا اکھنڈ شرینواس مورتی MLA سے، اور کیا کوششیں ہیں کہ ماحول اور زیادہ پرامن ہو؟ کہ جب سے یہ تشدد برپا ہوا ہے اس کے بعد سے گرفتاریاں بھی بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ جو دوشی ہیں اگر ان کو گرفتار کرتے ہیں تو وہ قانون ہے، ہم اس میں کسی بھی طرح کی دخل اندازی نہیں کریں گے، لیکن بعض ایسے بھی لوگ ہیں جن کا دور دور تک اس سے کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے، بالکل انوسنٹ ہیں، ایسے احباب کو بھی لے جانے کی شکایت ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اسی لیے میں مسلم قائدین سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ سب مل کر اس وقت سامنے آئے اور حکومت کے احباب سے بات کریں کہ اگر سب مل کر بات کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ غلط قسم کی جو یہ ہو رہی ہے، پکڑا پکڑی ہو رہی ہے، تو اس پر روک لگائی جا سکتی ہے۔ ہمارے خود حکومت کے جو وزیر اعلیٰ ہیں، میں ان سے بھی اور ہوم منسٹر صاحب سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ کسی بھی طرح ڈپارٹمنٹ کو اس بات کی اجازت نہ دیں کہ وہ کوئی جس میں اس کا کوئی انوالومنٹ ہی نہ ہو، ایسے لوگوں کو راتی رات اٹھا کر لے کر چلے جائیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، ان پر لگام لگنا ہی چاہیے۔ اس موقع پر نوجوانوں کے لیے آپ کی جانب سے پیغام کہ سوشل میڈیا کے اس دور میں یہ عام بات ہے کہ اس طرح کی چیزیں آئیں، تو اس طرح کے اور اگر معاملات ہوتے ہیں تو کیسا رد عمل ہونا چاہیے مسلمانوں کا کہ تشدد نہ ہو؟ جو کوئی بھی کرتا ہے اس پر ہر جگہ FIR ہونا چاہیے، الگ الگ شہروں کے اندر FIR ہونا چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ ہر جگہ کے مسلمان میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں اور کتنی عقیدت رکھتے ہیں۔ یہ بھی ایک پیغام ہونا چاہیے۔ آئندہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے بھڑکاؤں میں آئے بغیر جو بھی قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے، اور بالکل پختگی کے ساتھ، مشوروں کے ساتھ، اکابرین سے مشورہ کریں، سیاسی رہنماؤں سے مشورہ کریں، ملی اور دوسری تنظیموں جو اس وقت ہمارے ملک میں بھی ہیں، شہر میں بھی ہیں، ان کے تمام صدور سے، عہدیداروں سے ہم مشورہ کریں، مشورہ کر کے ایک ٹھوس اگر اقدام ہمارے طرف سے ہوتا ہے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس سے امن بھی برقرار رہے گا اور غلط قسم کے لوگوں کو پھر آئندہ اس طرح کی حرکت کرنے کا ہرگز موقع نہیں ملے گا۔ اب یہ ڈیجیٹل دور میں جو ہے یہ عام بات ہے کہ اس طرح کے پوسٹ جو شرپسند ہوتے ہیں یہ میسیجز پھیلاتے ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ ایسے قوانین کی ضرورت ہے جو بنائے جائیں حکومت کی جانب سے کہ ان پر جو ہے اس طرح کے پوسٹس پر جو شرانگیزی پھیلاتے ہیں ان پر روک لگے؟ کہ اس پر حکومت سینٹرل سے ہی، چونکہ یہ پورے ملک کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، یہ آگ ایک جگہ سے دوسری جگہ پھیل جاتی ہے، تو اس وجہ سے پورے ملک کے لیے ایک مضبوط ایک ایسا قانون بنائے۔ اگر کسی سوشل میڈیا مثال کے طور پہ فیس بک پہ ہوتا ہے تو فیس بک پر ہی ایکشن لینا چاہیے، اس کے
اس طرح کے پوسٹ کو وہ بہت دیر تک رکھنا نہیں چاہیے بلکہ فوراً اس کو ہٹا دینا چاہیے, ڈیلیٹ کر دینا چاہیے. اور سینٹرل کے ہمارے پرائم منسٹر سے بھی ہم گزارش کرنا چاہیں گے کہ وہ سینٹرلی پورے ملک کے لیے اس طرح کا مضبوط سے مضبوط قانون بنائے. کسی کے مذہبی چیزوں کو لے کر کوئی ایسی پوسٹ کرتا ہے تو اس پر سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے, تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی بھی ایسی پوسٹ کرنے کے لیے سوچے ہی تو پہلے دبک کر رہ جائے, ڈر کر رہ جائے. بہت بہت شکریہ. ہم بات کر رہے تھے سٹی جامعہ مسجد کے امام و خطیب مولانا مقصود عمران صاحب سے, جن کا کہنا ہے کہ مسلم نوجوانوں کو اور مسلم سماج کو چاہیے کہ جب کبھی بھی اس طرح کی مذہبی منافرت کے معاملے سوشل میڈیا کے ذریعے آتے ہیں تو حکمت عملی سے کام لیا جائے اور لیگل ایکشن لیا جائے. اور ساتھ ہی مولانا مقصود عمران صاحب نے حکومت سے بھی یہ مانگ کی ہے کہ اس کے متعلق سخت سے سخت قوانین بنائے جائیں کہ کہیں بھی تشدد برپا نہ ہو. رفیق جبار, ETV بھارت, بنگلور.